تو یار سریندر مجھے میرے سے بات کرنے آیا ہے، میں اسے کچھ یاد دلانا چاہتی ہوں۔ سریندر، تم پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہو، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی اکانومی تو ان کی عورتوں کی شلواروں میں سے نکلتی ہے۔ تم کو میں یاد دلاتی ہوں، جب مغلیہ سلطنت تھی نا، تو تم لوگوں نے اکبر بادشاہ کو اپنی بہنیں تو دی تھی، خوشبو لگا کے ساتھ میں تیل اور کھجور بھی دیتے تھے۔ تمہاری یہ اوقات ہے۔ اگر آج تم ہمیں اکانومی کی بات کرتے ہو تو یہ بھی بتایا کرو کہ تم اپنی بہنیں پیش کر کے اکانومی اوپر کرتے ہو۔ ہم تو بیٹھے ہیں مڈل ایسٹ میں، مارشل آپ کی ہم تو آواز رہتے ہیں نہیں جا گلف رہی میں، بدری ہم کو. تو اپنی آنکھوں سے بدری دیکھتے آپ ہیں مارشل کہ کو جس اتار طرح کے دوبارہ کو ہوسٹ لے لو. نہیں ہم تو مارشل دیکھتے ہیں کو نا آواز نہیں تم۔ جا رہی میری، میں بدری کو نہیں جا مارشل رہی، کہہ رہا ہوں۔ گھنٹے سے یہ لگا ہوا ہے آپ جب بول رہے ہوتے ہو، اس کو کوئی نہیں آواز جا رہی آپ کی. اس کو آواز آ رہی ہے میری، بدری آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں جا رہی اس کو آواز. ہماری تو بہنیں اس کتے کے اے پتر کو سرندر اسپیکر کس نے اپروو کیے ہے؟ سرندر اور تو نیچے بیٹھ کے سرندر سن، تیری ماں وہ کا پہلے وہ ان والا کے سرندر نام مسئلہ بھی تو حل بتائے گا کر لو. مارشل، سی ڈی سب کو، ہمیں ان کے بھائیوں کے نام بھی پتہ ہیں۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ تم نے تو اکبر کو اچھی طرح ہاتھوں میں لیا تھا، اپنی بہنیں بیٹیاں پیش کی تھی، کتنی بیویاں تھی اس کو، تم کو پتہ نہیں؟ تم تو شروع سے تمہارا اچھا تاریخ ہے کہ عورتوں پہ سیاست۔ کامریڈ جی اب بھی ایک مسئلہ حل کر لیں عنوان والا، وہ کتا ہے، وہ شودر ہے، سور، اس کو پاؤں کے نیچے رکھیں، اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کو منہ لگایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، جی عارف حسین صاحب ذرا یہ مسئلہ حل کریں جناب۔ ایک اپولوجیٹک سو کارڈ مسلم ادھر آ کے کوس بنتا ہے اور پھر وہ کامریڈ کو نکال کے گالیاں، جبکہ مرد بیٹھے ہیں ہم سے فائٹ کریں نا وہ، جبکہ ہم بیٹھے ہیں ہمیں بار کدھر بار کر میوٹ سکتے کر ہیں، کے کدھر کر سکتے ہیں 8 مارشل؟ مرتبہ اس بغیرتوں نے کی طرح ریموو میوٹ کیا ہمیں کرتا ہے مائک سے۔ بے شرم انسان، خر بغیرت ہے، آج ایک بھی میوٹ سیکنڈ، کیا ہے، کل بھی کیا تھا۔ یہ جو ہے نا، جو ہمارا ہوسٹ ہوتا ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری ہے فوراً ایسے لوگوں سے سر جو ہے وہ ہوسٹ مائک چھین ریموو، لیا جائے. کل میں آیا ہوں، اور اس نے مجھے ڈائریکٹ میری بندوں کے ساتھ ریموو کیا ہے، وہ ڈائریکٹ کو ہوسٹ پہ او بیٹھا یار ریموو میر کرتے ہیں حمزہ بندوں کو۔ بات کرنے دے اوے ان کو، میر حمزہ تجھے رک نہیں جا یار پتا ایک نہیں، منٹ، لگے گا. تو اپنا لے آ میر حمزہ ترنت ایک ادھر۔ سیکنڈ، بات یہ ہے کہ جب ہوسٹ ہی کو ہوسٹ دے گا نا، تو ہوسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی ایسے سو کولڈ بندے کو نہ دیا جائے، نہیں تو پھر ہوسٹ کے اوپر انگلیاں اور سوالات اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا جائے کہ کوئی ایسی شخصیت نہ آئے جو ہمارے درمیان تضاد پیدا کر دے، جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی تضاد پیدا ہوا ہے. اور میں خاص طور پہ میں ان سب کو وارن کر رہا ہوں کہ جو شخص عزت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی ابیوز لینگویج یا کوئی بکواسیات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے غصہ آتا ہے، ہمارا پارا اپڑ جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم آپ کے جو لوگ دنیا سے گئے ہیں ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، لہٰذا آپ بھی بات نہ کریں. اس سے حلالی اور حرامی کا بہت اچھی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. اب میں آتا ہوں ذرا اس کی طرف کہ اکنامی کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو اکنامی کے اوپر سب ارے اپنے بھائی، کان. میں آپ کی بات کاٹ رہا، ود یو ریسپیکٹ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. میں بدری صاحب اور آپ کے سامنے ایک بات واضح کر رہا ہوں کہ آئندہ کے بعد کوئی جنرل حمید گل صاحب پر بکواس کرے گا، ہم اس کی منجی ٹھوک دیں گے. لیکن عارف بھائی، اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کامریڈ بہن کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، کو ہوسٹ بیٹھ کر 5 سے 7 منٹ اس نے گالیاں دی ہیں، ہمیں 10 مرتبہ میوٹ کیا اور 7 مرتبہ مجھے مائک سے اتارا. وہ خسرا ہجڑا اپولوجیٹک وہ عنوان، اس کا کیا کرنا ہے؟ بدری صاحب سے آپ بیٹھے ہیں، بدری صاحب کا جو مرشد ہے اس کے ساتھ، ہمیں بدری صاحب سے صرف اس سوال کا جواب لے لیں کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ مارشل ڈیفینڈر مجھے کہتے ہیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. بدری صاحب مجھے نیکسٹ ٹائم بتائے کس نے نکالی ہے گالی، ہم جا کے اس کی منجی ٹھوک دیں گے. لیکن ہم سے اب یہ وعدہ کرے کہ کامریڈ کی جو بے عزتی ہوئی ہے، جو اسے گالیاں دی گئی ہیں، اس کا حساب بدری صاحب ہمارے ساتھ مل کے لے گا یا نہیں لے گا، یہ بتائیں سر پلیز. ہمیں بدری صاحب بدری سے دیکھیں، اس سوال کا جواب لے کے دیں. تھینک یو. مارشل ایک سیکنڈ، بدری دیکھیں سوالات اٹھ گئے نا، میں اسی چیز کی طرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے اس شکایت کا ازالہ بھی کرنا ہے، دوسرا کہ جنرل حمید گل جو ہیں یہ میرے استاد محترم ہیں، ان سے جو سیاست کی تربیت میں لے سکتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ 2009 سے لے کر آخری کندھے تک میں جل صاحب کے ساتھ رہا، اور ان سے جو بھی مجھے تکلیف ہوتی تھی، جو پریشانی ہوتی تھی، میں ان سے ضرور ڈسکس کرتا تھا.
बस अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और इंसान में एक चीज देखो, बड़ा इंसान पता है कौन होता है? बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों को भी मानता है। जल साहब से तो मेरी एक, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा जो उस्ताद होता है वो एक अच्छा दोस्त भी होता है। जल साहब बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान कि आम आदमी सोच नहीं सकता था। तो मैंने उनसे काफी, जो उनके कोई, जाहिर बात है हर इंसान के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर इस वक्त, तो जल साहब ने माना कि यार वो मेरी मिस्टेक थी, माना उन्होंने। तो एक इंसान जब अच्छा होता है वो अपने जहन को क्लियर करने की कोशिश करता है, वो ये मानता है कि यार मैं फला जगह गलती कर सकता हूँ। तो जनरल हमीद गुल वो शख्सियत है कि नहीं यार मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं इंसान हूं, ठीक है। और लिहाजा मेरे जो मुर्शिद हैं वो जनाब इमरान खान साहब हैं, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं जरा इसकी बात के ऊपर। बदरी देखो, आपने इस शिकायत का अजाला जरूर करना है, ठीक है, ये आपके लिए एक चैलेंज है। और मंजी ठोक देना छोटा वर्ड है, जो इससे भी ऊपर अगर जा सकते हो ना तो जाना, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की इज्जत है। पाकिस्तान हमारे खून के अंदर दौड़ता है, हमारे दिलों में नहीं बसता, हमारे खून के अंदर दौड़ता है। ये मोहब्बत हमें इमरान खान ने सिखाई है कि हमारा मुल्क है, हमने इसकी इज्जत रखनी है, हमने इसका पास रखना है। और अगर कोई बैठकर ये बकवास करता है कि भाई इकोनॉमी के ऊपर होता है सब कुछ, तो भाई अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो जनाब 313 का लश्कर भारी नहीं पड़ता। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो गजवा खंदक आप जीत नहीं सकते थे। और आज से मैं मिसाल दे दूं, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं कि इकोनॉमी से ही जो सब कुछ होता है, तो भाई अफगानिस्तान में अपनी पेंटे बचा बचा के भागते नहीं, वो सिर्फ 28,000 थे, सिर्फ 28,000। और एक शख्स था पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी जंग दुनिया में कभी भी नहीं हुई कि 28,000 का लश्कर एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। और पूरी दुनिया में सन 2002 में एक शख्स था जिसने कहा था कि पूरी दुनिया मार खाएगी इन 28,000 से, उसका नाम था इमरान खान, मेरे मुर्शिद, ठीक है। और जो दुनिया ने देखा, जबकि उस वक्त खान साहब पे लोग हंसे, खान साहब को तालिबान खान कहा गया, ठीक है। मैंने भी बहुत जगह कई मकामात पे खान साहब की मुखालफत की, लेकिन फिर वो वक्त के साथ उसने साबित किया कि वो सही था। 28,000 का लश्कर ने पूरी दुनिया को शिकस्त दी, और दुनिया की ताकतवर तरीन इकोनॉमी, जैसे आप इकोनॉमी कहते हैं ना, वो इकोनॉमी अपनी पेंटे बचा बचा के भागी है, सारा असला छोड़ के भागी है। तो जब ये भागी है तो उसके बाद अब मुझे बताइए कि इकोनॉमी से जंग जीती जाती है? सिर्फ जंग जज्बे से जीती जाती है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं खैबर की बात कर रहा था कि खैबर में आपकी जो, इन लोगों को जो आज तक तकलीफ है, इसको जरा पढ़िएगा। हमें सिर्फ एक ही चीज पता है जो कि हमें मौलवी ने बता दी है कि वो खैबर का किला उखाड़ दिया। यार खैबर में तो 5 किले थे भाई, उसको जरा पढ़ो, उसके अंदर निकालो तुम्हारे हीरोज कौन है, जो तुम्हें बताए नहीं गए, जो तुमसे छुपा दिए गए, और जो आज तक खैबर को रुला रहे हैं कि आज तक उनके अंदर तकलीफ है कि उनकी नस्ल दर नस्ल खत्म हो गई, लेकिन खैबर की तकलीफ उन्हें आज तक है। बेशक, कोई शक नहीं। आरिफ ठीक है भाई, ना? अब हमारा मुतालबा यही है कि उन्वान आके कॉमरेड से माफी मांगे, तो कि ये इसका दोस्त है बदरी का ना, तो तो वो इससे बात हो गई ना, बदरी बदरी से वो से करेगा, कहें। साबित नहीं नहीं करेगा। नहीं नहीं आरिफ साहब, वो बदरी भी की उसको जुबान से उसको सुनना चाहता हूं मैं। अरे तो भाई आपके कह दिया वो का वो आपके जरिए से सुनिए सुनिए, आपके जरिए से दिया मैंने, मेरा ख्याल है कि मैंने जो मुनासिब बात थी वो की है, ये वो आपने कर करेगा। दिया। बदरी साहब, आप हाँ जरा इस पर अपना मौकफ दें प्लीज। बदरी, आपकी जो स्टेटमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। बदरी बोले, स्टेटमेंट दें अपनी। जी मैं, आपकी बड़ी सही बात है, आई एग्री विद यू। उम्मीद गुल साहब का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार, बहुत बड़ा ही फैन हूँ, हद से ज्यादा क्रेजी फैन। तो आपको तो मैंने फॉलो किया, फॉलो बैक करें आपसे, तो माशाल्लाह बात चलती रहेगी और आपसे हम बड़ा कुछ सीखते रहेंगे। वी नीड पीपल लाइक यू जो समझते हैं चीजों को। नहीं दूसरा ये आरिफ भाई, देखें, जनरल मेरे ख्याल हमीद से गुल इनको साहब, जनरल इनको साहब आवाज की नहीं जा रही सारी मेरी, हदीस इनसे जो है पूछें, वो वो जो जंगो मैं जहर में पूछ रहा गुजरी हूँ है, उस पे बात करें। या ना जंगों में गुजरी है, मुल्क के लिए उन्होंने आखिर दम तक जो है ना वो कुर्बानियों पे ग्रेज नहीं किया। जी, ये आवाज आ रही है आपको? मार्शल की आवाज आपको आ रही है? बदरी
بدری کو جی ہوسٹ عارف کو آپ کی تمہاری آواز نہیں آ رہی. بدری نہیں کو میرے خیال ہوسٹ سے مارشل کی آواز آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے. مارشل یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ میرا مطالبہ ہے کہ بدری آئندہ اسپیس بنا کے عنوان کو بٹھا کے اور اس کی منجی ٹھوک دینی ہے. یار عارف ٹھیک ہے, صاحب اور دیکھیں منجی ٹھوک دینی میں جی جی اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے. اور دوسرا کہ تمہارا جو ایک تمہارے اوپر ایک سوالیہ نشان جو کھڑا ہو رہا ہے, جو تمہیں نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر آ رہا ہے, کوئی بھی ذی شعور آدمی یار کو نظر آئے مجھے گا. سوالیے کی کوئی پرواہ نہیں ہے عارف صاحب, مجھے سوالیے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جس طرح جنرل حمید گل صاحب کو سوالیے کی کوئی پرواہ نہیں تھی, بہت سارے پاکستان کے گمنام ہیروز کے اوپر بھی آج بڑی انگلیاں اٹھتی, انہیں کوئی عارف پرواہ صاحب نہیں کا تھی مائک سوالیے کی. میوٹ کر مجھے رہے ہو, سوالیے کی وہ کوئی پرواہ بیٹھے نہیں. ہیں تمہارے مجھے مرشد پتہ ہے کے میں کیا ساتھ, کر رہا ہوں, اور تھوڑی مجھے کسی شرم کو کرو آواز یار نہیں دینی, بدری. نہ گراؤنڈ لیول پہ, نہ ٹویٹر پہ, نہ کہیں. مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. تو پلیز آپ اپنے سوالوں کو اپنے پاس رکھیں. باقی جہاں تک آپ کی مدعے کی بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بات رہی جہاں تک کامریڈ کی بات, بدری کامریڈ کو میں صاحب تھوڑی دیر سے تمہارے کرتا ہوں. مرشد کے کچھ چیزوں ساتھ سے مجھے بیٹھے ہیں, وہ کامریڈ ان کی بہن کی بات کو خلاف غور ہے, سے ان کی سنو. چیزوں کہ میں کامریڈ کے او ساتھ کھڑا ہوں. جاہل, ٹھیک ہے, جہاں فوج کی بات آتی ہے کامریڈ کو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یار ہاتھ ہالا رکھو. باقی ان کی مرضی ہے, اگر ہاتھ ہالا رکھیں گی تو بڑا اچھا رہے گا معاملہ. باقی یہ ہے کہ وہ خان کی یار بدری سپورٹر ہیں, تو تمہیں کو خان صاحب کی ہوسٹ کی وجہ سے آواز مجھے ان نہیں آ کی رہی, وجہ کو لگی. ہوسٹ کی آواز نہیں آ تو رہی یہ ہے کہ تمہیں. میرے بھائی ہیں. ہاں جی یہ جی آواز آنی چاہیے. اور اپنا فوج کے خلاف کوئی بھی تنقید کرے گا, ہم اس کے سامنے چٹان کی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. جی جی لیکن بالکل بالکل. فرد کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی فرد ہمارے درمیان ایسا آ جاتا ہے, جیسے ابھی دیکھیں ابھی کی مثال لے لیں, اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا اسپیکر آ جاتا ہے جو ماحول چینج کر دیتا ہے, ہمیں اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیتا ہے, تو پھر اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فوج کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا, یقین کیجئے کہ پاکستان کی فوج, خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے, اور بے شک. پاکستان کی عارف صاحب مضبوط فوج. آپ صرف اس سے یہ پوچھیں کہ عنوان کو کیوں عنوان بنایا, کو کو بھائی ہوسٹ آپ, کو ہوسٹ کیوں عنوان کو بنایا, آج کے بعد اس نے آپ کامریڈ کو نے گالیاں کیوں کو دی, ہوسٹ یہ نہیں پوچھیں. بنانا. اور کامریڈ کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ کامریڈ میرے گھر کی عزت ہے, ذرا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے نا, بس میرا خیال ہے کہ بہت بہت بڑی بات کر گیا ہوں میں, ذرا دھیان رکھنا. کوئی انسان اپنے گھر کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کر پاتا, کچھ بھی ہو جائے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا, وہ پھر کس حد تک چلے جاتا ہے. آپ نے دیکھ لیا سیالکوٹ میں بھی ہمارا کہ ایک ماں, مطالبہ ہے کہ عنوان معافی مانگے, عارف صاحب بدری کو یہ نہیں کہیں. آئے گا, عنوان بھی آئے گا. بدری یہی کہہ رہا ہے. میرے خیال سے آپ کو بدری کی آواز آ رہی ہے مارشل؟ مجھے آواز آ رہی ہے, اس کو میری آواز نہیں جا رہی. اچھا, آپ کو مارشل آپ کی آواز, اپنا بدری مارشل کی آواز کیوں نہیں آ رہی آپ کو؟ بدری آپ سب ہمیں کو سننا نہیں چاہتے, سب کو آ رہی ہے, آپ کو نہیں آ رہی. طاہر تو آپ بات کرو. نیچے سے ہو کے آئے نا, آپ کو دوبارہ کوس دیتا ہے بدری. اچھا یار, مجھے بس ایک بات کرنی تھی, اگر آپ لوگ کرنے دیں تو. بدری صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو کر سکتا ہوں میں اپنی بات. چلیں, بدری صاحب نے میرے خیال سے اجازت دے. ہماری آواز اب آ رہی ہے دیکھیں بدری؟ یار, بدری, ہاں جی ابھی آ رہی او بدری. آ رہی ہوگی. وہ پیچھے اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہے, 2 منٹ رکتے اچھا, ہیں, اس کو گرل دیکھ فرینڈ سے بات کر رہے لیں. ہیں, جی بات کرو طاہر. تو